بریک سے آگے ہم واپس آپ دیکھ رہے ہیں بزنس لنچ، اور بزنس لنچ میں آج ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر، اور ہم سے بات کر رہے ہیں شرف الدین صاحب جی۔ ہم بات کر رہے تھے پولیس کے لوگوں کی جو ان کے بھرتی کیا ہوا ہے۔ بریک میں آپ خود بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جب ہم ریسورسز کی کمی کی بات کرتے ہیں، ہم اس کے باوجود پولیس اپنا جو کام ہے وہ آپ کو پتہ بھی ہے، اس میں ہمارے اتنے سارے 600 سے زیادہ پولیس والے بیچارے شہید ہو چکے ہیں۔ ہمارے عام فورسز نے بڑا اچھا کام کیا ہے، وہ دہشت گردی میں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بیچارے فوجی جو ہیں، جس طرح اگر انہوں نے فلڈ میں کام کیا، اس کے علاوہ دہشت گردی میں بڑے ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو جب تک آپ ویلفیئر ان کو لک آفٹر نہیں کریں گے، جب تک آپ سینسٹائز نہیں ہوں گے ان کی طرف، صرف آپ ان کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے اور ان کے گڈ ورک کو آپ سامنے نہیں لے کر آئیں گے اور ان کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے، دیکھیں یہی فورس ہے جس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو وہ دہشت گردی ہے اس سے آپ کو سیکیور کرے، کرائم سے سیکیور کرے اور وہ راؤنڈ دا کلاک آپ کے لیے کام بھی کرے۔ اب ایک پولیس والا اگر آپ دیکھیں گے جب بھی ہائی الرٹ سچویشن ہوتی ہے تو وہ اس سے 14 گھنٹے کی ڈیوٹی لی جاتی ہے۔ تو جب آپ کوئی سیکیورٹی کا پرسنل ہوتا ہے، اگر آپ دنیا بھر میں اگر آپ اسٹڈی کریں گے، آج کل تو انٹرنیٹ ہے، اگر آپ اس پہ چلے جائیں تو 6 گھنٹے سے زیادہ اس سے آپ سیکیورٹی کا کام نہیں لے سکتے۔ وہ ویجیلنٹ الرٹ جو ہے وہ 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو سکتا وہ، تو آپ اسے اگر 12 گھنٹے 14 گھنٹے اسے اگر آپ ڈیوٹی لیں گے تو وہ کیا سیکیورٹی آپ کو پرووائڈ کرے گا؟ تو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو مینٹلی اگر آپ اس کو کمفرٹ لیول نہیں دیں گے، اب ان کے اگر بچوں کی ایجوکیشن پہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی، اگر ان کے ہیلتھ کیئر پہ انویسٹمنٹ نہیں کی اور خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو ان کی کوئی انشورنس نہیں ہے، اور اگر کوئی شہادت ہو جائے تو اس کو پھر گورنمنٹ کی طرف سے جو ملتا ہے وہ بھی بڑا ڈیلے ملتا ہے۔ تو یہ اگر ان کا کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پر پولیس کے ویلفیئر کے لیے خاص طور پر ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ آپ نے رائٹلی بولا کہ جب اگر آپ انہی لمیٹڈ ریسورسز ہوں مگر ان کو اگر کمفرٹ لیول ہو، ان کو اگر اونرشپ ہو کہ عوام جو ہے، قوم جو ہے، گورنمنٹ جو ہے ان کو اون کرتی ہے، ان کے لک آفٹر کرتی ہے، تو پھر ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ایکسٹرا پرفارم کرتے ہیں، پھر وہ ان کی موٹیویشن لیول بڑھ جاتی ہے، ان کی وہ ڈیڈیکیشن بڑھ جاتی ہے، اور وہی گراؤنڈ پہ جو ہے وہ فورس آپ کو رزلٹ دیتی ہے۔ میرٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، مگر اگر ہم سینسٹائزڈ ہو جائیں پولیس کی طرف اور انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کے ایشوز کیا ہیں تو پھر آپ کو رزلٹ جو ہے فوری طور پہ سامنے نظر آنے لگے گا۔ سر یہاں پہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہی ادارہ جو آپ نے بنایا جو کمپلینٹ سینٹر ہے، اس کا نمبر جو ہے اسکرین پہ ہم اس وقت دے رہے ہیں، نمبر ہے 99207744 اور یہ 48 تک ہے۔ ایک بار آپ کو پھر بتاؤں گی 9920774448 تک ہے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے، اور یہ کمپلینٹ سینٹر ہے جہاں پہ آپ ہر قسم کی کمپلین چاہے وہ پولیس کے حوالے سے ہو، چاہے آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت شرف الدین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو حل کیا جائے۔ اچھا، آپ نے یہاں پہ بات کی، ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی ان کی جو کرمنل ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے ان کے پاس وسائل کی کمی ہے کہ کرمنل جو ہیں ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں جو ہر کام وہ آسانی سے کر جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس وقت ذکر کر رہے تھے نا اسلحہ کی لائسنس نہیں، آپ نے بالکل دیکھیں، ایک تو بات ہو رہی تھی ویپنز کی جو ہے وہ تو چلے گا، اویلیبلٹی ہے، ایلیگل ڈی ویپنائزیشن کا پلان نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کے اوپر ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی جو سب سے زیادہ ایڈوانٹیج جو ہے کرمنل لے کے چلا جاتا ہے وہ ہمارے ہاں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، وہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ سم ہاؤ وہ ویک سسٹم ہے۔ ایون پولیس اگر اپنا کام کر جاتی ہے مگر جب پروسیکیوشن پہ جب ہوتا ہے تو پروسیکیوشن سائڈ ہمارا بڑا ویک ہے، وہاں ان کے پاس ایویڈنس پراپر نہیں ہوتی، وہاں پر ان کے پاس وٹنسز سامنے نہیں آتے تاکہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارا کنوکشن ریٹ جو ہے وہ 5% سے زیادہ جو ہے کنوکشن ریٹ نہیں ہے۔ جو جس ملک میں کنوکشن ریٹ 5% سے کم ہو تو وہاں پر وہ کرمنل کیا ڈرے گا آپ سے؟ وہ تو ظاہر ہے آپ کے اوپر حاوی ہوگا، اس کو پتا ہے کہ جب وہ اندر وہ جائے گا جیلوں میں، ایک تو جیلز کی ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کرمنل جسٹس سسٹم کو پراپر کرنا ہوگا۔ اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک اور پلان ہے وٹنس پروٹیکشن پلان جو ہے، جس کے اوپر بہت پہلے بھی ہم نے کام کیا تھا CPLC، مگر اب ہم اس کو میری کوشش یہ ہے کہ اب اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے کہ وٹنس پروٹیکشن پلان جو ہے کہ اگر کوئی وٹنس کے طور پہ سامنے آنا چاہے تو اس کو کوئی یہی تو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ پلان ایسا ہو جس میں وٹنس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اسٹیٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرے، اس کو کوئی سیکیورٹی پرووائڈ کرے۔ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وٹنس اگر ہائی پروفائل کیسز کے اندر، ہائی ہینیس کرائم کے اندر اگر وہ سامنے آتا ہے تو اس کو ریلوکیٹ کیا جاتا ہے، اس کو کسی اور شہر میں بٹھایا جاتا ہے، اس کو بہت ساری چیزیں اس کو لک آفٹر کی جاتی ہیں، ریہیبلیٹیٹ اس کو دوسرے ایک علاقے میں کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ پلان جو ہے ہم نے پرپوزل بنا کے اور ہوم منسٹر صاحب کو بھی دیا ہے اور آگے تک وہ بات پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کا پلان بھی ہے سامنے جس میں وٹنس کے طور پہ اگر کوئی آنا چاہے گا تو اس کو پراپر طریقے سے پروٹیکشن دی جائے گی۔ تو یہ رزلٹ جو آپ کے ہیں اسی طرح سامنے آئیں گے جب آپ کوئی ایسے ریفارمز لے کر آئیں گے
اور ان کو امپلیمنٹ کریں. اب ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہے امپلیمنٹ کرنے میں چیزیں جو ہیں ڈیلے ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, مگر میرے خیال میں لیکن بہت زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے نا, ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. مگر اب جیسے یہ میری کوشش ہے کہ یہ وٹنس پروٹیکشن پلان جو ہے یہ فوری طور پہ مطلب یہ جو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اسمبلی اس کو اس بل کی شکل میں لے کر آئے تاکہ ایک لیگلائز اسٹرکچر بن جائے, اور یہاں پر کوئی بھی, اور ہمارا پروسیکیوشن جو ہے ظاہر ہے وہ اس وقت اسٹرانگ ہوگا جب اس طرح کی چیزیں ان کو پرووائڈ کی جائیں گی. تو یہاں پر ایک میجر ایشو یہی ہے کہ جو کرمنل ہے اس کو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے, اور جو عام آدمی ہے اگر وہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کورٹ میں نہیں جانا, اس لیے کہ جب وہ کورٹ جائے گا تو وہ کورٹوں کے چکر, بہت دور کی بات ہے, وہ تھانے میں نہیں جانا چاہتا, تو وہ اس لیے نہیں جانا چاہتا. اگر وہ تھانے چلا بھی گیا, ایف آئی آر کٹوا بھی دی اس نے, اور اس کے بعد پھر اگر وہ اریسٹ بھی ہو گیا کرمنل, تو وہ کورٹ کے چکر کھا کے وہ میرے خیال میں وہ چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ اس جو ہے بودریشن سے مجھے بچائیں, اور میں جو ہے اس چکر میں نہیں آنا چاہتا. تو اگر یہ ہمارا پروسیکیوشن سائڈ اگر اسٹرانگ ہوگا, کرمنلز کو سزائیں ملیں گی, اور پھر یہ میرے خیال میں کچھ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی سامنے. جی بہت شکریہ شرف الدین میمن صاحب, آپ ہمارے ساتھ آئے اور بات کی, اور آپ نے سب سے بڑی اچھی بات یہ کہ کمپلین سینٹر کے بارے میں بتایا تاکہ لوگ جو ہیں اس بات کا احساس کریں کہ ان کا کوئی سننے والا ہے. اور آپ لوگوں سے میں کہوں گی کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت جو صوبے کا سب سے بلکہ پورے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہی ہے. بہرحال چاہے وہ ماضی کی حکومتیں ہوں یا موجودہ حکومتیں, تمام تر اپنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر دعووں کے باوجود اس پر قابو نہیں پا سکی ہیں. اسی بات کے ساتھ ماہنور سید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.